ایسے ہیں یا ویسے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں حساب ایسے نہیں ہوتا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ یہ قرآن اور یہ سب کچھ جو ہے کلام معصوم یہ ایسی چیز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یعنی انسان کی راہ حیات کیا ہونی چاہیے، زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگنور جب کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی نقصان کرتے ہیں، اس میں کسی اور کا تو نقصان ہے نہیں، کیونکہ وہاں تو جو کچھ بھی ہے وہ سچ بتایا جا رہا ہے نا ہمیں۔ ہم سچ کو اگنور کریں گے تو ڈیفینیٹلی جھوٹ اور فریب زندگی میں آئے گا، اور جب اس قسم کی صورتحال بنے گی کہ تو نقصان زیادہ ہو جائے گا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا۔ یہی اصول ہیں جو میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں۔ نقصان تو بہت زیادہ ہے سر، اپنا بھی نقصان ہے، میری اپنی ذات کا، میرے اپنے بچوں کا، مطلب یہ تو بہت لمبا سلسلہ چل جائے گا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، شاید آپ جانتی بھی ہوں، آغا حسین مرتضیٰ صاحب کو قم میں ہوتے ہیں، ان کے بہرحال ایک والد تھے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، ایک کے ہاں بیبی ہوا تو انہوں نے ایک بات کی کہ کبھی بھی اس سے غصے میں بات نہیں کرنا، کل وہ مجھے بتا رہی تھی، غصے میں بات نہیں کرنا، کبھی اسے چیخ کے مس بہیو بچے کے ساتھ نہیں کرنا، اور پھر یہ تمہارے خلاف نفرت اس کے دل میں آ جائے گی، چھوٹے سے بچے کے لیے بھی۔ مطلب یہاں پہ ہمیں کتنی باریکیوں سے خدا بند عالم ہماری تربیت کروا رہا ہے، اور ہم اپنے ہی اس سے لگے ہوئے۔ اے اللہ۔ جی اور کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پچھلے درس سے ایک کوشچن، ایک چیز آپ سے ذرا کلیئر کرنی تھی۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ منتخب کر کے اوپر لے گئے تو انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں آ کے خدا کی رویت کی فرمائش کی، تو کچھ یہ آیت اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں دیکھیں نا، تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ اور وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ تو سر یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے یعنی اس کے بارے میں تھوڑا سا تفسیر وغیرہ میں پڑھی، اس میں یہ تھا کہ یہ پہلے ہی وہ لوگ ڈیسائیڈڈ کر کے اوپر گئے تھے کہ ہم خدا کی رویت کا کہ مطلب انہوں نے مطالبہ نیچے کیا تھا، بلکہ یہ نہیں کہ اوپر جا کے ان کو چلیں انہوں نے ٹیکل ایسا کیا۔ وہ تو اتنا کوئی وہ نہیں ہے اوپر کیا نیچے کیا، لیکن وہی ہے کہ وہ ان کی ایک خطا تھی نا، یعنی وہ یہی چیز ہے کہ جب انسان پوری معرفت نہیں رکھتا تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، جی جی۔ تو ایکسائٹمنٹ تو ہے نا یہ بغیر معرفت۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعی سے متعلق ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں تم نہیں دیکھ سکتے، تو اس میں تم جو ہے وہ نفس ہے، وہ لیکن تو جب تک پہلے کافی پہلے بات ہوئی تھی نا، جی بلکہ یہ آیت پتہ نہیں ہم نے ڈسکس کی تھی یا نہیں کی تھی زیادہ۔ جی بہرحال پھر اس میں کل بھی جو ہے وہ آپ کا جو لیکچر ہوتا ہے اس میں اسی طرح کا ذکر تھا کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ ذات خدا کو نہیں پا سکتے، یعنی وہ تو ظاہر سی بات ہے obviously نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں نہ کبھی بھی ہاں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جی مطلب کہ ہم اپنی اس ہم والی کیفیت سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ صفات کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، تجلی کو یا صفات کو عقل ذات جہان کی، یعنی جو ہمارا وہ تھا کہ تجلی ذات ممکن ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی معرفت یا اس کا احاطہ یا اس کا سمجھ لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقلی بات ہے بالکل، کیونکہ یہ صحیح ہے۔ جی تو یہ جو دعویٰ ہے علنی والا، یہ مطلب فار ایور کے لیے ہی وہ ہے۔
हाँ, उसूल है, मुमकिन है। कुरान की हर आयत एक उसूल है। सही है। यानी कि जो कुछ भी आप चाहे वाक़े में पढ़ते हैं कुछ, और इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को ये चीज़ मतलब खबरदार किया था कि कुरान करीम को शान नुज़ूल में बंद करने की कोशिश ना करें। सही। शान नुज़ूल एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ होती है, लेकिन कुरान ने कहीं भी लोगों को या वाक़यात को बुनियाद बनाकर एक चीज़ नहीं बनाई है, बताई है, बल्कि उनको एज अ रेफरेंस यूज़ किया है हक़ाइक़ को आश्कार करने के लिए। ये मैंने शुरू में ही आप लोगों के सामने ये नुक्ता रखा था ना कि कुरान दास्तान और वाक़यात की किताब नहीं है। जैसे बहुत सारी तफासिर उसको वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है, लेकिन वो कुरान की ट्रू स्पिरिट को वहीं पर ही मिस कर जाते हैं कि वहाँ जितने भी लोग इंक्लूडिंग अम्बिया जो उनकी बात आई है, तो वो एज अ रेफरेंस वो बात हुई है हक को बयान करने के लिए, न ये कि कुरान उनके वाक़यात सुना रहा है बाकायदा, क्योंकि अगर वाक़यात सुनाए जाते हैं तो उनका अंदाज डिफरेंट होता है। वाक़यात इस तरीके से नहीं सुनाए जाते कि उसमें ना आपको शहर का पता, ना ज़माने का पता, ना मकाम का पता, सही ना बात। जुज़ियात के बारे में कुछ भी मालूम। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस किया गया है जहाँ से आपको हिदायत मिल रही है, जहाँ से आप कोई चीज़ समझ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी नहीं वाक़या सुनाता, कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं लिखता। सही है। इससे इसमें एक मेरा वो है कि मैंने इत्तफाक है या कहिए कि मैं कि जब भी हम कुरान को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो लोग हैं, तफासिर भी हैं, जो भी है, मतलब जहाँ से हमें मिलता रहा है अब तक, वो शान नज़ूल पे ही आके रुक जाते हैं और उससे आगे बढ़ते ही नहीं। अहले सुन्नत का तो ये बहुत ही टिपिकल तरीका है। नहीं सर, ये अगर हमारे हमारे उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो वो शान नुज़ूल तक आते हैं और कहते हैं ये जो हुक्म जो है ये मखसूस है, सिर्फ इनके लिए था, और ये अमूमी है, एक अमूमी पता नहीं। हुक्म लगा देते हैं, एक मखसूस कर देते हैं। जबकि जो तक अब मैंने आपके लेक्चर से समझ आई कि यहाँ पर कोई चीज़ अमूमी नहीं है, हर चीज़ हर शख्स के लिए है। मतलब हम्म हम्म, ये कोई कैद नहीं है कि अगर आप किसी अ, नबी के हवाले से कोई बात हो रही है तो वो रुकी नहीं है किसी जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये हमारे भी जितने भी मतलब मैं पता नहीं, अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हमने भी ज्यादातर लोग यहाँ पर काफ़ी आके इसी को कहते हैं जी। देखिए, इंडो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू आमतौर से होती है ना, उस पर तो बहुत ज़्यादा इश्कालात उठते हैं। यानी उस गुफ्तगू के मेयार पर और अप्रोच पर तो बहुत ज़्यादा इश्कालात होते हैं, मतलब वो तो मुतासिफाना, उसको क्या किया जाए। और जैसे मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनमें कितना ज़्यादा झोल है, तो मैंने तो तकरीबन मोर देन 30 इयर्स टोटली अपने को अलग कर लिया इससे। यानी कि ना मैं उर्दू में दीनी लिटरेचर देखना छोड़ दिया मैंने तकरीबन 1991 से, और तकरीरें भी मोर और लेस छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत बहुत ही लूज किस्म की, जैसे हमारी पूरी सोसाइटी है ना लूज स्टॉक वाली, हमारा रिलीजन भी उससे खाली नहीं है। मजबूत बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। और उसमें जो सबसे अफसोस वाला पहलू है वो ये कि उसमें डिबेट की गुंजाइश भी नहीं रखी जाती, कि आप जो है ना उस पर अगर तनकीद करने का मौका मिले या एक बहस वाली सूरत हाल हो ना, तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप वो भी हटा लेते हैं। सिर्फ यही होता है कि जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक बात करूं तो मैं बस खाली अपने सामईन से यही तवक्को रखूं कि उन्होंने मेरी हर बात मानना है। ठीक है, तो यही यही अप्रोच है, यही अप्रोच। फिर तो इल्म आगे नहीं जाता ना, फिर तो ये इल्म नहीं है ना। यानी कि आप खुद आइम्मा अलैहिस्सलाम को देखें कि वो उन्होंने कितना ज़्यादा लोगों को परमिशन दी हुई थी, और हर किस्म के लोगों को परमिशन थी
سوال کرنے کی اور بحث کرنے کی، کوشچننگ، کراس کوشچننگ کرنے کی. آپ جتنے بھی پڑھیں مطلب ائمہ کے جو کلمات ہیں یا گفتگو ہے لوگوں سے، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ہم کیسے اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ہے ہمارے یہاں، تو کیا کیا جائے. اب یہی ہے کہ جن جن لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں باتیں تو وہ تبدیلی لائیں. ایسے ہی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. جی بہرحال کوئی کوشچن نہیں، میں بات آگے لے کے چلوں. جی سر. ہم؟ سر اس سلسلے میں ایک چیز سر میرے کو پوچھنی تھی. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو کہ مخصوص انہی افراد کے لیے ہیں، جیسے آیت تیر جو کلمہ حسر سے ان کو انما سے یا اس طرح کلمہ حسر سے ان کو مقید کر دیا گیا ہے، تو وہ صرف انہی جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو یہ سر یہ ایسا نہیں ہے کہ جنرلی تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہیں پہ مطلب عمومی ہوتی ہیں، لیکن کسی کسی مقام پہ بہت اختصاص نہیں ہے اس کا. اختصاص ہے لیکن وہ بطور مصداق خصوصیت ہے، نہ کہ بطور معنی. یہ تھوڑا سا ساری چیزیں میں نے شروع میں ایکسپلین کی تھی، اسی لیے کہ یہ سارے جو ہے نا پریشانیاں نہ رہیں بعد میں. بطور ٹھیک. معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک چیز کو کہتے ہیں، یعنی جیسے خدا نے فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جملہ ہے، حضرت یوسف کے لیے بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اختصاص ہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کی شدت کو پہنچ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو حکم اور علم عطا کیا، علم اور حکمت عطا کی. لیکن قرآن نے اس کو آگے جنرلائز کر دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ کام جو ہم نے کیا یہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن یہی کام ہم ہر اس شخص کے لیے کریں گے جو محسن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اپروچ ہے قرآن کی. اور وہی جو شہزاد بھائی کہہ رہے تھے، وہی بات جو میں نے مسلسل کہی کہ آیت اس پہ رکتی نہیں ہے. یعنی یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شان نزولی نہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا. اور اسی وجہ سے میں نے شروع میں ہی یہ ساری باتیں کافی تفصیل سے ایکسپلین کی تھیں کہ یہ کنفیوژنس نہ رہیں. لیکن آپ قرآن کو، ابھی بھی جو میں نے ایک جملہ کہا وہ کیا کہا کہ آپ قرآن کو شان نزول میں بند نہ کریں، محدود نہ کریں. ٹھیک ہے، شان نزول آپ کو بتا رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ اس آیت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ محسنین کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بطور علم لدنی حکمت اور علم عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے. تو آپ اس کے ماڈل کے طور پر حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کو دیکھیں، یہ اس کا فائدہ ہے، اس شان نزول کا یا اس خصوصیت کا یہ فائدہ ہے. تو اسی طریقے سے وہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب، یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کو ارادہ خدا تطہیر کرے وہ کون ہوگا، کس کیٹیگری میں آئے گا؟ وہ معصوم کی کیٹیگری میں ہے سر. اس کو کہیں گے مطہر. ٹھیک ہے، مطہر کہیں گے نا، جی جی یعنی ٹھیک ہے. جس کو پاک کر دیا گیا ہو. ٹھیک، صحیح. مطہر. تو اب دوسری آیت سورہ واقعہ کی آپ کو بتا رہی ہے نا، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ جو مطہر ہیں یعنی جن کو پاک کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر تو کوئی شان نزول نہیں ہے نا. جی جی نہیں ہے نا، کسی اس خاص کی. پرسنالٹی کا ذکر تو نہیں ہو رہا جی جی. ہے، ریفرنس تو نہیں ہے کہ جو مطہر ہیں، مطہرون ہیں. یعنی اگر تم اس معیار پر آ جاؤ کہ جب ارادہ خدا تمہاری تطہیر کر دے تو تم
اس وہاں تک جا سکتے ہو کہ جب تم کتاب کی حقیقت کو پالو، کتاب مکنون کو ٹچ کر لو. تو یعنی اس چیز کو، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ جو ہے نا وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ قرآن کریم یہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے نا یہ فقط اور فقط بس ایک پرسن میں بند ہو گئی. ہاں جو چیزیں وہ ہیں کہ جو چیزیں آگے نہیں جا سکتی، یعنی مثال کے طور پر رسالت و نبوت نہیں اس طریقے سے ہو سکتی. جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو خدائی عہدے ہیں، خدائی رینکس ہیں، وہ متعین ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر اس میں ہے کہ یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی، اور قرآن نے ایسی کوئی بات کی بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم کو یا کسی کو بھی یہ سمجھ میں آنے لگے کہ جناب کوئی پروسیجر ایسا ہے انسانی ترقی اور کسب کا کہ جس کی بنا پر وہ رسول بن سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے. یعنی امام منصوص من اللہ، وہ جو امام امر والی بات ہے. ورنہ ائمہ تو ہیں، لیکن جو امام امر، تو وہ ساری کی ساری چیزیں خدا کی انتخاب ہے. ٹھیک ہے، وہ بتا دیا ہے وہاں پہ. لیکن باقی جو ولایت کے رستے ہیں، یعنی قربت الہی کے رستے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بلند ہونے والی چیزیں، وہ تو سب کے لیے رکھی ہیں. اور باقی وہاں پر انبیاء اور معصومین ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، یعنی وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی راہ میں بلند کیسے ہوا جاتا ہے. ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم ان کی ذات کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم خدا کے رستے میں بلند نہیں ہو سکتے. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جی جی ایسے ہم؟ ہی ہے. یہی ہے نا جب میں کہ جی سمجھا مطلب کہ جی مطلب میں جیسا سمجھو کہ ہم ہو سکتا ہے وہ مقام حاصل نہ کر سکے، مطلب وہ جو اسپیسیفک عہدہ ہے وہ حاصل نہ کر سکے، لیکن بلند کیا جا سکتا ہے وہاں، دیکھیں، آپ بلند ہو اس سکتا مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ اس مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن بالاتباع، نہ کہ بالاصل. جیسے ہے. وہ سر مثال امام میں، کے مقام تک، جیسے امام کے جی 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 اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی جس کی مثال میں دے چکا ہوں کربلا کے حوالے سے، کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اور اپنا سب کچھ 100% امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک محدود پانی جو ہے نا وہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے، کہ پھر وہ اس سے انڈسٹنگوشبل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی فیلنگز میں شریک ہو جاتا ہے. یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اس کی راہ قربانی ہے، اس کی راہ محبت ہے، اس کی راہ الٹیمیٹ سرنڈر ہے. وہ یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ جی میں عمل سے اور اس طریقے سے اور علم سے اور ان سب رستوں سے وہاں تک پہنچ جاؤں گا. نہیں، وہ اس رستے سے پہنچنا نہیں ہے. وہ یہ راہ ہے جو کربلا میں آپ کو نظر آتی ہے، خود سپردگی والی راہ. تو وہ بھی ممکن ہے کہ اس چیز میں آپ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس قسم کی اگر آپ دیکھیں تو روایات آپ کے پاس موجود ہیں. جیسے رسول خدا نے کیا فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں کیا ہے، میرے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے. اور 2 انگلیوں کو برابر رکھ کے دکھایا تھا نا، میرے ساتھ ایسے. ٹھیک. تو سب چیزیں میرے اور آپ کے لیے ممکن ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جو بہت ہی عجیب قسم کے نظریات ڈیولپ ہو گئے کہ معصومین کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں کہ مجھے بھی ویسا بننا ہے، بلکہ معصومین کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں بن سکتے. تعلیمات کے بالکل اپوزٹ تو چل رہی ہے. تو جو دیکھ لیں پھر. ملت ہے، قوم ہے، وہ بالکل تعلیمات کے اپوزٹ چل رہی ہے اس وقت. اسلامی ہاں، تعلیمات یہ تو ہمارے ابھی سے اندر نہیں نظر ہے، نہیں آتی. بہت پہلے سے یہ سب حرکتیں. یہ تو جہالت بہت زیادہ ہے. یہ تو مطلب
وہاں پہ خدا تک ملا دیتے ہیں، اور ہاں باقی جو ہے نا کسی کو یہ ترغیب نہیں دلاتے کہ آپ نے بلند ہونا ہے، وہ آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت کم ہے۔ جی ٹھیک، تو اب ہم تیسری اس پر آتے ہیں، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر کے حوالے سے یا خوشخبری اور بشارت کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی قرآن نے جس طریقے سے بیان کیا کہ پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو کہ مقبول دعا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیا جانا کہ یعنی جن چیزوں کا، جن برکتوں کا تم ہم سے سوال کر رہے ہو، وہ ہم متقین کو، جو متقین ہیں اور جن میں یہ صفات ہیں، وہ ہم ان کو دیں گے، لیکن ان کو ہم نے خاص طور سے کس کے لیے لکھ دیا ہے؟ نبی امی اور اس رسول کے لیے لکھ دیا ہے، اور اس کے اتباع کرنے والوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اس ذیل میں نبی امی یعنی اس رسول کی خصوصیات بھی بیان کی، آپ کو یاد ہے نا 5 خصوصیات: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جی یاد ہے نا؟ زنجیریں گردنوں کے طوق سے آزاد کرانا، بوجھ ہلکا کرنا، جی 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 سر یاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی تو وہاں پر اس ذیل میں 5 ان کی کوالٹیز بھی، جس پر ہم نے بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو تعارف ہمیں مل رہا ہے وہ اجمالی ہے، اور یہاں پر اس کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ جس میں کم از کم 2 جو اسپیکٹس ہیں، یعنی یتلو علیہم آیاتہ اور یزکیہم، اس کی تفصیل آپ کو وہاں سے مل رہی ہے، ٹھیک، کہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، تزکیہ کیسے ہوگا۔ اور وہاں پر ہم نے ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ نوٹ کی تھی کہ یعنی ان چیزوں کی نسبت قرآن کی آیتیں رسول کو دے رہی ہیں، جو کہ بہت اہم بات ہے کہ تزکیہ وہ کرے گا۔ علم کتاب یعنی کتاب کی حقیقت رسول کھولیں گے، ٹھیک ہے، حکمت وہ دیں گے، صحیح۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کی اصل مأموریت اور ذمہ داری ہے جو خدا کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہے، جس کے لیے وہ یہاں پر ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان موجود ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک خاص بات ہے کہ جس کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا، کہ وہ جب نفس کا تزکیہ کریں گے یا علم کتاب اور کتاب کی حقیقت کو کسی نفس پر کھولیں گے بعد از تزکیہ، تو اس میں 2 امپورٹنٹ کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے، یہ ایبسولیوٹ نہیں ہے۔ یعنی ایبسولیوٹ کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبر کو اس قسم کا کوئی ایبسولیوٹ اختیار نہیں ملا ہوا کہ جس کے لیے چاہیں کریں یا نہ کریں، بلکہ اس کو خدا نے کنڈیشنز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ 2 کنڈیشنز کیا ہیں؟ کہ جب لوگ، انسان، ایمان اور عقل کے رستے کو اختیار کریں گے خود اپنے اختیار سے، تب رسول ان کے نفوس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور جب یعنی جو ہر جگہ پر ہے کہ جب کسی بھی بندے کے لیے اذن خدا جاری ہو جائے گا تو پھر رسول اس کو یہ عطا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کنڈیشنز وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے اگر خدا کہے کہ میں ایک انسان کو ہدایت دیتا ہوں، تو وہاں پر آپ یعنی کنڈیشنز آتی ہیں، لیکن وہاں پر اس طریقے سے چیز سپر امپوز نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک، یعنی خدا کا ارادہ ہی عین حق ہے۔ لیکن نبی جب یہ کام کریں گے تو اس کے لیے یہ 2 چیزیں شرط ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا ہے یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو آیات خداوندی یعنی خدا کی طرف سے جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، چاہے وہ آفاق میں ہوں یا نفوس میں ہوں یا کتاب میں ہوں،
ان آیات کے بیان ہونے کے بعد اس پر ایمان نہ لائے، اس پر کفر کرے، اللہ اس پر رجس ڈال دیتا ہے، گندگی اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو لوگ ان کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے جانتے بوجھتے اس کے الٹی طرف جاتے ہیں، یعنی لا یعقلون والی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا حقیقتاً جو جہالت ہے، جو عقل کے مخالف ہے، وہ علماء کی صفت ہے۔ یہ بات یاد ہے نا آپ کو؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے۔ جی آیت اللہ تو جی، تو جن کو کچھ بھی حقیقت کھلے، جو بھی بات سمجھ میں آئے، اس کی اتباع کرنے کے بجائے، اس رستے کو طے کرنے کے بجائے وہ اس کی الٹی طرف چلنا شروع ہو جائیں، یعنی اس جہالت کو اپنے اوپر لاد لیں جو خلاف عقل ہے، تو پھر یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ تو ان دونوں صورتوں میں پیغمبر کے لیے پھر ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس نفس پر عمل کر سکیں، ٹھیک؟ جیسا کہ ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ نبی اور امام کے ارد گرد تھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس سالوں تک ان کی آمد و رفت جاری رہی، لیکن اس کے باوجود وہ تزکیہ شدہ نہیں ہو پائے، ٹھیک؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کو انہیں خدا رسول کو دے رہا ہے یہ اتھارٹی یا ذمہ داری، تو لیکن دیٹ کمس ود سرٹن کنڈیشنز، کہ اگر ہماری طرف سے وہ کنڈیشنز فلفل ہوتی ہیں تو پھر رسول ہمیں یہ چیزیں بإذن اللہ عطا کر سکتے ہیں، ہمیں اس راہ پہ ڈال سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے؟ جی یعنی اس سر، کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فطری تقوی جو ہاں ہاں ہاں، یعنی کہ جو انسان اپنی فطرت کو ڈینائی نہ کرے، صحیح جو انسان ٹھیک ہے اپنی عقل کو تباہ نہ کرے، صحیح ہم؟ تو پھر صحیح اس یعنی کے لیے یعنی جی ایک ہی کنڈیشن ہے پھر تو یہ دو تو مطلب خدا کی طرف سے تو یہ چیز ہے کہ ہم اصل میں ہماری طرف سے رکا ہوا ہے، ہم قدم بڑھائیں گے تو وہ ہو جائے گا جو آپ نے کہا نا ہاں اذن خدا ہو تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اذن خدا تو ہے، رکاوٹ صرف ہماری طرف سے ہی ہے اصل میں۔ ہاں وہ ہے، لیکن اس کو میں اس لیے ایک کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جس طریقے سے قرآن نے جو بات کہی نا، اور خود صحیح معصومین علیہ السلام کے جملوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ ہمیشہ انسانی اختیار کو ایگزیکیوشن کا اینڈ نہیں سمجھتے، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہماری طرف سے جی تمام شرائط پوری ہو جائیں تو ایک چیز لازماً ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اگرچہ کہ ظاہراً صحیح آپ کو ایسے ہی لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ اذن اور مشیت خدا کو سب سے آخری عامل کے طور پہ رکھتے ہیں، صحیح اسی لیے اذن ٹھیک ہے؟ الصراط المستقیم جو ہے ہاں، وہ یہ ہمیں معصوم کی فکر ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ یہ صحیح معصوم کی اور صحیح قرآن کی فکر ہے کہ ٹھیک یہ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام شرائط پوری کریں، آپ تمام اطاعت کریں، آپ ہر چیز، تمام انگریڈینٹ کمپوننٹ رکھ دیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ چیز فائنل یا حتمی نتیجہ آپ کو نہیں دے گی جب تک اذن خدا اس کے لیے جاری نہیں ہوگا، صحیح ٹھیک ہے ٹھیک؟ اچھا، تو یہ باتیں ہم نے دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ کی خبر۔ اب تیسری کیا چیز ہے رسول اللہ کے بارے میں انبیاء ما سبق کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، حضرت موسیٰ کے لیے خبر، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت۔ تو یہ چیز اس عنوان سے، اس سیکوینس سے آگے کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ کو کیا بتا رہی ہے یہ چیز؟ کہ اب وہ زمانہ قریب ہے قریب آتا جا رہا ہے، ٹھیک؟ اب آپ اس کے بہت قریب پہنچ گئے کہ جب بشارت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بہت قریب ہے۔ آپ میں سے کسی نے بائبل میں بک آف جان دیکھی ہے؟ بک آف جان
اور یا یوحنا. بک آف جان میں نے پڑھا ہے تو میرا زیادہ ریفرنس وہی. جی نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا اتفاق. کوئی بس بھی ریفرنس نہیں. سنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے. ریفرنس پتہ لگا ہے، مطلب فارکلیت، جیسے عقائد کتاب میں. ہاں. فارکلیت وغیرہ کے نام سے. ہوں. ہم، ہم. لیکن دیکھا نہیں ہے آپ نے کسی نے. جی عامر بھائی آپ نے بھی یا شہزاد بھائی؟ نہیں سر، ہم لوگوں نے کہاں دیکھا ہے. کیوں کون سی مشکل چیز ہے؟ جی جی عامر بھائی آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ نہیں سر، نہیں سر. میں اچھا چلیں. تفسیروں میں سر اس کا ذکر ہے فارکلیت کے نام سے، اور اس کی تفاسیر میں ہے یہ، لیکن خود سے میں نے وہ نہیں دیکھے. اچھا چلیں، پہلے ہم قرآن دیکھتے ہیں جو ہمارا مین ریفرنس ہے. ایز این ایڈنڈم میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. تو یہ وہی سورہ وصف ہے جس کو آج کل آپ لوگ بہت زیادہ پڑھے رہتے ہیں. ہاں، بنیان المرصوص کے نام سے. بالکل. جی ٹھیک. تو اس کی آیت نمبر 6 ایک ہی آیت ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا ہوں. لما بین یدی من التورات، جو تورات میرے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک، یعنی اس تورات کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، بین یدی وہ تورات جو میرے ہاتھوں میں ہے، میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. من التورات، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور حق ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور مبشر یہ بھی اسی وزن پر ہے مصدق کے، کہ اور بشارت دینے والا ہوں برسول، ایک رسول کی، یأتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا اسم جو ہے وہ احمد ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ کہ جیسے مطلب حضرت عیسیٰ کی خوشخبری، بلکہ ایک چھوٹا سا پیسج ہے کہ مبشرن، کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی، جیسے میں رسول ہوں اسی طریقے سے وہ رسول ہے، لیکن آئے گا میرے بعد اور اس کا نام احمد ہے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جو اس جملے میں بہت زیادہ نوٹسبل ہے. پہلی بات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر نام بھی آ گیا بشارت کے ساتھ. تو یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک دعا تھی 2500 سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال پہلے، کہ جو چیز ایک دعا تھی اور دعا کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی کہ، اور وہ اگر آپ اس کو یاد کریں جو ہم نے حضرت ابراہیم کے وقت ڈسکس کیا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عہدے عطا کر دیے کہ جو انسانیت کے لیے مطلب معراج ہیں، کمال ہیں. امامت تک، یعنی اس امامت کا معنی بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، یاد ہے نا؟ امامت کیا ہے؟ یہدون بامرنا. کہ امرنا صحیح. ٹھیک ہے، وہ والی امامت، ائمۃ یہدون بامرنا. اور یہ ہائیسٹ وہ ہے، یعنی عہدہ ہے کہ جو انسانوں کو دیا جا سکتا ہے یا انسان پا سکتے ہیں. کہ آپ شروع کرتے ہیں خبر سے، نبا سے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالتے ہیں، اور پھر اس زندگی کو اس یعنی دین پر یا دین کی حقیقت پر سیٹ اور اسٹیبلش کرنے کے بعد آپ ملک سے ملکوت کا سفر طے کرتے ہیں. اور وہ
جو اس رستے کے ہادیان اور رہبران ہیں وہ انبیاء ہیں، رسل ہیں اور ائمہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانیت کو یعنی حضرت ابراہیم کے دور میں مل گئیں، اس وقت عطا ہو گئیں. لیکن کچھ چیزیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انفینشڈ ورک تھا، وہ کیا تھا؟ قربانی والا. تو یہ جس کو کہا گیا کہ ذبح ذبح عظیم. عظیم. اچھا، اب دوسرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امامت کو اپنی ذریت کے لیے مانگ رہے ہیں تو یعنی وہاں پر ان کے سامنے ایک چیز ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے اوپر جانا بھی ممکن ہے. تبھی وہ کعبہ بنا رہے ہیں، ایک سمبل آف توحید قائم کر رہے ہیں سو on. یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو حضرت ابراہیم اپنے کاموں کو پروجیکٹ کر رہے ہیں ان دا فیوچر. آپ دیکھیں کعبہ ایک پروجیکشن ہے اس پیغام توحید کی مستقبل کی طرف، ہے نا؟ بالکل ہے. ٹھیک، یعنی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جتنا کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے اب آگے اس کا مزید کمال ہے، اس کو اوپر جانا ہے. تو اب ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی نا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کی انتہائی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت ہے، ایسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے نا کہ جس کی ولادت میں باپ موجود نہ ہو، جس کے صحیح بات ہے. معجزات ایسے ہوں کہ جو مطلب پرندے کو، مٹی کی مورت کو زندہ کر دے، مردے کو زندہ کر دیں سو on. یعنی انتہائی حیرت انگیز ساری چیزیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے مربوط اور ریلیٹڈ ہیں. لیکن وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس بھی جو جاب ہے نا، یعنی ابھی بھی جو انسانیت کی ترقی ہے وہ ابھی بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچی. اب یہاں پر میں آپ کو دو باتیں مینلی پوائنٹ آؤٹ کراتا ہوں کہ اس سارے کانٹیکس کو سمجھنے کے بعد کہ بشارت جو ہے، جیسے علامہ طباطبائی نے اس چیز کو لکھا کہ بشارت ہمیشہ اس چیز کی دی جاتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. کلیئر ہے نا سب کو کہ جو کچھ آپ کو اب تک مل چکا ہے، ایک بندہ یہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے مستقبل کے لیے اس کی بشارت دے رہا ہوں. آپ کہیں گے بھائی وہ تو پہلے سے ہی میرے پاس ہے، اس میں خوشخبری والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک، تو مبشرن برسول کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ رسول اور اس کی بشارت اور اس کی آمد کو بشارت کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول تمہارے لیے وہ لے کر آئے گا یا تم کو وہ عطا کرے گا جو اب تک تم کو نہیں ملا. صحیح، یہ بات واضح ہو گئی؟ یہ بشارت ہے. بشارت کا سینس اسی میں بن رہا ہے، ٹھیک. ورنہ لفظ ورنہ خبر ہوتی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں تم کو خبر صحیح. دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا. مبشرن کا ورڈ یوز کرنے کا سینس نہیں تھا وہاں پہ کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ آ رہا ہو کہ جو اب تک انسانیت کو نہیں ملی. صحیح، یہ مبشرن کی خصوصیت کہ یعنی میں تم کو بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی. اچھا، اس کے بعد اب جو نام آیا ہے آگے، من بعدی اسمہ احمد، اللہم صل علی محمد وآل اللہم صل محمد. علی محمد وعلی اچھا، محمد. یہ نام جو ہے احمد، یہ حضور کا صرف ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں. 4 مرتبہ اس میں محمد ہے اور 1 مرتبہ احمد ہے جو پورے قرآن میں آپ کا نام آیا ہے نام کے طور پر. احمد کون سا نام ہے؟ اس میں جو خاص بات ہے کہ احمد وہ نام ہے کہ جو خدا نے پیغمبر کا لیا ہے معراج میں. اگر آپ حدیث معراج دیکھیں نا، اگر آپ حدیث معراج کا مطالعہ کریں تو حدیث معراج میں یا احمد ہے. پڑھی ہے حدیث معراج کسی نے؟
جو حدیث معراج ہے تفصیلی ہے کافی، کہ جو خدا کا اور رسول اللہ کا جو مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے عرش پر، یعنی اس جگہ پر کہ جہاں پر حضور اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو وہاں پر خدا نے کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ یا احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نام کیسے لے رہے ہیں؟ سٹرینج ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے، کو بالکل وہی نام جو بھائی وہ نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اس نام کے ساتھ خوشخبری کیسے دے رہے ہیں؟ تو یعنی کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے اب وہ چیز، وہ مقام اور وہ شخصیت مشخص ہو گئی ہے۔ صحیح؟ ٹھیک ٹھیک ہے، کہ شروع یعنی میں سر حضرت ابراہیم، جی شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص طریقے سے بات کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ تک بات آئی تو رسول و نبی اور امی بھی آ گیا، اور حضرت عیسیٰ جب بشارت دے رہے ہیں تو احمد کا نام لے رہے ہیں، اور احمد کا اس اور قرآن میں رسول کا یہ نام ریپیٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ویسے تو کئی القابات ہیں حضور کے، مزمل، مدثر، اس طریقے سے، اور 4 مرتبہ محمد ہے، لیکن یہ جو اسم مبارک ہے آپ کا، جو حضرت عیسیٰ نے جس اسم کے ساتھ بشارت دی، یہ اسم قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوا ہے رسول اللہ۔ صحیح؟ اور یہ اس اسم کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس اسم سے خدا نے حضور کو مخاطب کیا ہے معراج میں۔ تو یہاں پر آ کے نا یہ بہت ڈیپ مسٹری ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے کہ وہ ایک جو مخصوص اسم ہے کہ جو خدا لے گا، یا جس اسم سے خدا مخاطب کرے گا رسول اللہ کو، کہاں پر؟ جب آپ اس کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، یعنی بلا حجاب، بلا حجاب جس حد تک مخلوق کے لیے ممکن ہے، جب بلا حجاب وہ خطاب ہوگا تو وہ جس اسم کے ساتھ خدا خطاب کرے گا وہ اسم حضرت عیسیٰ کے کی خوشخبری میں موجود ہے۔ تو یعنی اس سے ہم کو یہ بات ہم انفر کر سکتے ہیں، یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ احتمال ظاہر ہے، اصل حقیقت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہ اب یہاں اس مرحلے پر آ کر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر آ کر، وہ کمال اور وہ ہستی، وہ جلوہ، اب چیزیں کیا ہو گئیں؟ آئیڈینٹیفائی ہو گئیں۔ اب وہ ایک دعا نہیں ہے، اب وہ صفات کے ساتھ یا افعال کے ساتھ خبر نہیں ہے، بلکہ اب شخصیت کا بھی پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ اور اس کو، یعنی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پرسنالٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صاحب معراج ہستی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، یا جو عالی ترین جلوہ خداوندی ہے اس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کہ ہاں اب یعنی وہ ہستی ہے، وہ ہے کہ جو کہاں تک بلند ہو سکتی ہے؟ خدا کے بالا ترین جلوے اور خدا کے اعلیٰ ترین صفات کی حد تک بلند ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہاں پر آ گئے، یعنی اب انسانیت جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے۔ تو اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ بھی اس ہستی سے کنیکٹ ہوں، اس سے استفادہ کریں یا نہیں کریں، یا آپ خالی ان کے قصیدے اور نعتیں پڑھتے رہیں؟ نہیں دل چاہتا؟ دل چاہتا ہے، بالکل چاہتا ہے سر، سر موٹیویشن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ پورا جو سلسلہ نبوت ہے، یہ جو پوری راہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمال انسانی کی راہ ہے جو اس طریقے سے درجہ بدرجہ طے ہوئی ہے۔ اور ویسے اگر ہم قرآن کریم میں
مطلب ویسے دیکھیں تو، اور میرا بھی بہت زیادہ امپریشن یہی ہے میرے دل میں بھی، کہ پیغمبر اکرم کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. بہت بہت ہی زبردست طریقے سے، بہت اعلیٰ کلمات کے ساتھ ان کا ذکر ہے. لیکن جو شاید حق ہے، جو حق ہے کہ رسول خدا کے بعد جو عظمت و بلندی میں جس ہستی کا نام لیا جا سکتا ہے انبیاء میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہ جیسے یہ آیت خود نا اس چیز کا ایک ثبوت ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا، یہ آیت خود اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ یہ بشارت بہت ایکسٹرا آرڈینری جملہ ہے. یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے کہ مبشرم برسول، نام بتانا جو ہے، اور وہ نام لینا، جیسے میں نے کہا وہ نام جو عرشی نام ہے رسول خدا کا، وہ نام لینا یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک. اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ لوگوں کا حال یہی ہے کہ فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ ان کے پاس آئے بینات کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہ جب اس کا جواب نہیں دے سکے، جب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکے، تو قالو ھذا سحر مبین، پھر انہوں نے اپنا یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ سحر مبین ہے، یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے. اور اس میں آپ ہمیشہ اسی چیز کو دیکھیں کہ مطلب رسول اللہ کا جو کام ہے، انشاءاللہ وہ تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھیں گے کہ بہت امیزنگ ہے. یعنی اس لحاظ سے بہت امیزنگ ہے کہ جو آپ کی تسخیر قلوب تھی، اور جس کے ذریعے سے آپ نے اس معاشرے میں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے پڑھا لکھا معاشرہ ہے جس کے مطلب اتنی تہذیب سویلائزیشن، وہ نہیں سدھرتا اتنی باتیں کر کر کے. رسول خدا نے کس معاشرے کو منقلب کیا تھا؟ کیا تھا وہاں پہ؟ کس قسم کے لوگ تھے؟ ان کی کیا ویلیوز تھیں؟ ان کا کیا کیریکٹر تھا؟ وہ کیا حرکتیں کرتے تھے اس جگہ پہ؟ میں جو سب سے آخری والا جو تھا وہی بہت تھا، مطلب کہ وہ جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات طاری کی ہوئی تھیں، یا زندہ ہوں. درگور جو کر دیتے تھے بیٹیوں ہاں کو، ہاں، بہت وہ اتنی بہت ہی غلط رسومات جو تھے. عجیب حالت، مطلب مکمل جہالت، سب کچھ. تو اور اسی وجہ سے کہ جب یعنی رسول اللہ کی تبلیغ کے ذریعے سے لوگ منقلب ہونا شروع ہوئے، تو ان کے سحر مبین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مطلب یہ بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتے ہیں. تو ان کی، کیونکہ ان کی تو بہت زیادہ ٹرائبل ریلیشن شپس تھی نا. ٹرائبل ریلیشن شپ میں تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی فیملی کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا سکتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے خلاف بول سکتا ہے، خاندان کے طور طریقوں کے. ٹرائبل سوسائٹی میں تو یہ چیز آؤٹ آف مطلب تھنکنگ ہے، کہ تصور سے باہر ہے ان کے. لیکن یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ محمد کے پاس کون سا جادو ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے، کیونکہ ایسے ہی ہوا نا. جو امام علی علیہ السلام نے باقاعدہ نہج البلاغہ میں آپ کا جملہ ہے کہ یہ اسلام ایسے نہیں قائم ہوا ہے. کتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ ہم، یعنی اس طریقے سے ہوتا تھا کہ سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابل ہوتے تھے غزوات میں، اور ہم نے اپنے مطلب بالکل ڈائریکٹ بلڈ ریلیشنز کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان قتال کیا. ٹھیک. تو بہرحال یہ ایک بہت، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے شیعہ جو پریچنگ ہے نا، اس کا یہ بڑا کمزور پہلو ہے. رسول خدا کی دعوت کا لحاظ، اس کی ریئلائزیشن، اور اسلام کا جو قیام ہے، اور اسلام کی جو بنیادی مطلب صفات ہیں، اسلام کے بنیادی حقائق ہیں، وہ کیسے اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو قائم کیا گیا ہے، کیسے وہ پروپیگیٹ کیے گئے نا، یہ ہماری مطلب جو ہمارا جو ایمان ہے نا، اس میں یہ بڑا کمزور لنک ہے.
تو اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس میں اگر کوئی جی سوال ہے درست. تو اس میں آپ سوال یہ ہے بتائیں یا کہ کوئی. ہمارے یہاں جیسے یہ گیپ جو ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں اتنی مجالس و سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن اس میں یا تو سیرت نہیں بتاتے ہیں تفصیل سے، ہم دوسرے ہی موضوعات میں الجھے رہتے ہیں. کبھی اگر کوئی خود سے بھی جو ہے نا صرف سیرت ہی پڑھ لے تھوڑی سی بھی، تو ہم، یہ چیزیں کافی کھل جاتی ہیں، بہت ہی زیادہ ظاہر فرق پڑ جاتا ظاہر ہے کہ مطالعہ نہیں ہے, لوگ خود سے نہیں چیزوں کو اسٹڈی کرتے, سوال جواب والا کلچر ہمارا نہیں ہے, ڈسکشن نہیں ہے. نہیں ہے. سر، اور مطالعے کے تو ساتھ اگر ہم اس مطالعہ کر بھی لینا تو وہ اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں، زندگی میں اپلائی نہیں کر رہے ہیں، مطلب اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں بتا رہے ہیں. جیسے کہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی وہ ہے کہ دانت صاف کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں اس کو بالکل واجب قرار دے دیتا، کتنی دفعہ اس کو ہاں صاف وہ کرنا چاہیے. تو ہم لوگ جی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی عملی طور پر اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں. جب چھوٹی باتوں کو اپلائی نہیں کرے تو پھر بڑی باتوں کو نہیں, کہاں ہم بات نے یہاں پر زندگی میں اپلائی اپلائی کیوں کیا. نہیں ہو رہی, بات یہاں پر اویئرنیس کی ہو رہی ہے کہ وہ اویئرنیس تو پہلے پیدا کریں نا. اب ایک جیسے چیز چھوٹی آپ سی کے باتیں ایک دشمن حقیقت کے لیے ہے, بھی بددعا لیکن نہیں کرتی ہیں، ایک دشمن کے چیز لیے بھی آپ کے بددعا نہیں لیے, کرتی. ایک چیز آپ کے لیے ایک اہمیت ہے, اس کی اہمیت نہیں ہو رہی نا. میرا پوائنٹ اس طرف ہے کہ اہمیت ہی نہیں ہے نا اس کی. یہاں پہ پرابلم ہے, یہ کمزوری. اچھا, ہاں یہ اور تھوڑا وہ سا دیکھ لیں جو سلام میں نے. سر، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے جو بیان کیا بالکل رسول خدا کی ذات قرآن کے حوالے سے، تو عظمت اور ان کی اہمیت اب بہت زیادہ ہے. اور لیکن رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی نے اتنا کام کیا، اتنا اخلاق اور اتنا بہترین نمونہ عمل. ہوں اور یہ بھی کہ خدائی سسٹم ہے کہ اسی دور میں ہی چند عرصے بعد ہی ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، جو کہ سلسلہ اب تک جاری ہے. وہ مطلب وہی خلافت مولائی کائنات، اسی دور میں ہی چند عرصے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سب بڑی چیزیں تو ہدایت کے ہر بعد، جگہ موجود ہیں. کیوں مطلب حضرت یا یہ موسیٰ بھی کا کام, حضرت موسیٰ کا کام کم تھا؟ وہاں تو اتنے معجزات ظاہر ہو رہے تھے, تو قوم پیچھے کیا کر رہی تھی؟ وہ گوسالہ پرستی میں لگ گئی, وہی سب ہے. مطلب لیکن جیسے آپ بتاتے ہیں نا کہ خدائی نظام کے تحت ہی کہ ہاں, یہ واضح کرنا تھا شاید، کہ ایک طرف اتنی بڑی ہدایت اور ایک طرف اتنا بڑا فتنہ جو وہ کہ سب اب چیزیں تک چل موجود رہا ہے. رہتی ہیں, لیکن وہ جو نظام ہے نا وہ بھی آگے بڑھا ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. ہم خالی اس جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں کہ جی یہ فتنہ برپا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فتنہ برپا ہوا تھا, ایک خرابی آ گئی تھی, حکومتیں کرپٹ ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے, یہ سب ہو رہا تھا. اسی سے نہیں نکل لیکن پا رہے ہیں. لیکن وہ جو نظام رسول خدا نے بنایا تھا, جس بنیاد پر ایک معاشرے کی, ایک ملت, ایک امت کی تشکیل کی تھی, وہ آج تک باقی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں. وہ آج تک باقی ہے یا نہیں ہے؟ وہ ویلیوز, وہ دین, وہ اس کے طریقے, اس کے بنیادیں, یا وہ بھی ختم ہو گیا, ہے. مٹ گیا بالکل ہے، سارا؟ 100% باقی ہیں، کیوں نہیں ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے, تو باقی اصل زندگی اصل چیز موجود یہی ہے نا, اصل کام یہی ہے, اصل معجزہ اسی کا نام ہے. تو اسی بنیاد پر یعنی کہ وہ امت جب آگے بڑھی ہے, اور یہ تمام کی تمام چیزیں تو رسول اللہ فرما کے گئے تھے کہ میری امت ایران کو سرنگوں کرے گی, روم کو سرنگوں کرے گی, اس طریقے سے ان کی تمام دنیا میں پھیلے گی. وہ سب چیزیں ہوئیں, جو کہ خالی ایک آپ سوچیں کہ مکے میں یا مدینے میں بیٹھ کے, مدینہ مکہ ہے کتنا سا, آج بھی کتنا سا ہے, کہ وہاں پر بیٹھ کر اس طریقے کی بات کرنے کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ معجزہ کی ہے، زندگی معجزہ. میں رسول اللہ کی زندگی معجزہ میں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نا. لیکن آپ سب بتا کے گئے تھے کہ میری امت جو ہے نا, یہ سب روم اور ایران اور یہ ساری چیزیں ان کے انڈر میں آ جائیں گی. اور بالکل ایسا ہی ہوا اس کے بعد. ٹھیک, تو یعنی وہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا, ہم اس کو کیوں بالکل اگنور کر دیتے ہیں؟
کہ اگر ایک چیز یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے بنی اسرائیل کے اندر ٹھیک ہے یہ ہوا، خرابی آ گئی، گوسالہ پرستی آ گئی، ان کے 10,000 برائیاں آ گئیں ان میں، جو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا، لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو میں نے آپ کو آیت دکھائی تھی، وہ بھی تو ہے نا۔ قرآن بار بار یہ بھی تو بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جماعت ہے جو حق کی بنیاد پر رہتی، ان کی وجہ سے چیزیں آگے جاتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ پورا جو الہی نظام ہے قائم رہتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ ہم اس بات کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ ہم خالی وہ جو ایک نیگیٹو پکچر بنی ہم اسی کو لے کر پیٹ رہے ہوتے ہیں بس۔ سر پوری ایسے ہی اثرداری اسی پر ہو رہی ہے، اسی ایک میرے میرے پوائنٹ کو اٹھا میرے کر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ صحیح چیز کون سی تھی کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ مسلمان خالی دنیا میں پھیلے نہیں، انہوں نے خالی جنگی طور پہ فتوحات اختیار نہیں کی، انہوں نے ایک سویلائزیشن کو کریٹ کیا۔ اور جب بھی پوری انسانیت کی تاریخ لکھی جائے گی، آپ اس سویلائزیشن کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو کوئی اگنور کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اسلام مانے نہ مانے کچھ بھی کرے۔ یعنی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ یہ جو دورانیہ تھا بیچ کا، یعنی رسول خدا کی آمد سے لے کر 500 سال تک، یعنی اگر آپ عیسوی کیلنڈر دیکھیں فرام 600 ٹو 1200، اس دوران میں اسلامک سویلائزیشن ہی بیکن آف نالج تھی انسانیت کے لیے، اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یعنی جتنا علم، میڈیسن، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، فلاسفی، ان تمام چیزوں کے اندر جو مسلمانوں کے کنٹریبیوشنز ہیں، اور ویسٹ میں جو بھی تھوڑا سا بھی دیانتدار ہے نا وہ اسی بات کو مانتا ہے کہ ویسٹ کی علم وہاں سے ہی شروع ہوا ہے، کہ جب 12ویں 13ویں صدی میں ٹریڈنگ کے لیے یہ لوگ نکلنا شروع ہوئے یورپ سے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب یہ مسلم ایریاز میں گئے، کہ وہ کس قدر بیکورڈ اور گند میں پڑے ہوئے لوگ تھے، اور وہ ان معاشروں کا کیا حال تھا، وہ کتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور بہتر تھے ان کے مقابلے میں۔ اور پھر ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ وہاں سے کتابیں اور علوم وہ سب جمع کر کر کے لاتے تھے۔ تو یہ سب کدھر ہے؟ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سر لیکن ابھی تو جو اس سوال ہے، ابھی سب دیکھیں کہ سعودی عرب میں جو زوال آ رہا ہے یا جو اس میں وہ ٹھیک ہے نا، تو تبدیلیاں آ رہی آپ جب اپنے کو چھوڑ دیں گے، جب آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، جب آپ اس ولایت کو چھوڑ دیں گے، جب اس کے خلاف چلے جائیں گے، تو ظاہر ہے اس کا ایک نتیجہ تو نکلے گا نا پھر۔ ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے، وہ ہم نتیجہ صرف تو نکلے گا پھر۔ تو یعنی بالکل لیکن ایسے ہی میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کا کام، جو آپ نے ایک چیز بنائی، بنیاد رکھی، وہ کس قدر مضبوط ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کا کافی حد تک کام خراب ہو گیا، چیزیں وہ ہوئی، لیکن وہ لیگیسی چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان میں پیورسٹ اسلام ہی ہے، سب سے موسٹ افیکٹو اسلام ہی ہے، جو اگر کوئی انسان بھی اس کو سمجھ کر اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، سب سے زیادہ اٹریکشن اسلام میں ہی ہے، اسی لیے فاسٹسٹ گوئنگ ریلیجن ہے ان دا ورلڈ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ ایک چیز کی اگر آپ تصدیق کریں، یہ ایک سنا تھا میں نے کہ خلیفہ دوم جو ہے وہ کچھ وہ پرانی کتابوں کی چیزیں جو ہے وہ مسجد نبوی میں لا کے بیٹھ جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی۔ تو آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کافی ناراحت ہوئے، اور آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ میں جو دین لایا ہوں یہ پیورسٹ ہے۔ یہ تم مطلب کن چیزوں میں ہو تو؟ ہاں، یہ اصحاب کر رہے ہوتے تھے، جو ایک حدیث ہے جو انہوں نے امام قبینی نے بھی نقل کی ہے، کہ پیغمبر اکرم جو علم کے حوالے سے، کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لوگ کسی شخص کے گرد جم گھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے،
آپ پھر آپ کو دیکھا تو لوگ وہاں سے اٹھ کے آپ کی طرف آنا شروع ہوئے، تو اب آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بڑی عقیدت سے جواب دیا کہ علامہ ہے، علامہ۔ تو رسول خدا نے پوچھا مل علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تمہیں علامہ کا مطلب ہی نہیں پتا، کیونکہ عربی زبان میں علامہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو، وہ علامہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا مل علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس عرب کی پیڈگری، یعنی ان کی نسلیں، انساب، کون بندہ کس خاندان کا ہے، کس نسل کا ہے، کیا شجرہ ہے، یہ سب اس کو حفظ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس کو نہ جاننے کا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک۔ اور پھر پوچھا آپ لوگ کہ پھر علم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا آیت محکمت و فریضۃ عادلۃ و سنت قائمۃ۔ محکم آیات، عدالت پر مبنی فرائض اور قائم سنتیں، ان تین کی نالج جو ہے وہ علم ہے۔ وما بے شک خلاہن فہو فضل، اور جو کچھ بھی ان تینوں سے خالی ہے وہ اضافی ہے۔ تو یہ اس سب تو طرح سے ہیں، یعنی ریپیٹ کر دیں، یہ بات ہاں ریپیٹ کر دیں، محکم آیات، اس کو جی، محکم آیات، عدالت پر مبنی فرائض اور قائم رہنے والی سنتیں، کس ان تین قدر کا علم واضح ہے علم ہے، سر، ان کس تین کا علم معجزہ ہے۔ علم ہے جی، ٹھیک۔ تو یہ سب تو ہے، اس کی خرابی سے کون انکار کر رہا ہے کہ خرابی کس دور میں نہیں ہے؟ کس دور میں خرابی نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ نور پروپیگیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا ختم ہو گیا وہ نور؟ اصل سوال یہ ہے، نور تو کر رہا ہے پروپوگیٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو پکڑیے نا، جو چیز چل رہی ہے، جس نور کو خدا نے باقی رکھا ہوا ہے۔ آپ خرابی کو پیٹنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اس سے کیا حاصل ہوگا آپ کو کہ آپ ایک خرابی کا ذکر کریں، دو کا ذکر کریں، تین کا ذکر کریں، اس کو برا کہیں، اس کو برا کہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں لوگوں سے جھگڑے کریں؟ کہیں پہنچ رہے ہیں آپ اس طریقے سے؟ الجھتے ہی رہتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے۔ کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ یعنی سیرت نبی کے نور کو جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں مطلب بالکل بالکل، وہ چیز ہے، وہی اس کام کو کریں نا آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ رسول اللہ کا کیا کام تھا۔ تمام خرابیوں کے باوجود ایک ملت اس جاہل ترین قوم میں سے کیسے بن گئی؟ جو آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ امی جو رسول کو کہا نا، تو اس امی کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا کا قابل سے قابل انسان رسول کے مقابلے میں امی ہے۔ یعنی بو علی سینا، ملا صدرہ جو ہے نا، یہ رسول کے سامنے، اس رسول کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں، اس رسول کی شاگردی پر فخر محسوس کرتے ہیں، یہ وہ امی ہے۔ تو آپ اس پہ جائیے، اس راہ کو لیجئے، اس فائدے کو اٹھائیے۔ یہ بے شک کن چکروں میں پتہ نہیں پڑ گئے۔ تو بہرحال اس کو دیکھ لیجئے، یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انہی جی کا ہے، جی مطلب یہ بائبل سٹڈیز کے ہی حوالے سے ہے، یہ ہمارا کوئی مسلم ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اور اس پر مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا کلیئر ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا، وہ کیوں، جیسے یہ جان، بک آف جان اور اس کا چیپٹر 16 ورس نمبر 7، کہ یہ تمہارے فائدے، یعنی کہ جب اس میں کافی تفصیلی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو خاص طور سے جمع کر کے ان سے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا ہوا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ 14:18، یعنی بک 14 ورس 18 میں ہے کہ آئی ول ناٹ لیو یو، یعنی کہ آئی ایم گوئنگ اوے، میں جا رہا ہوں، اور میں تم کو آئی ول ناٹ لیو یو orphaned، میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ آئی ایم کمنگ ٹو یو، یعنی میں آ رہا ہوں پھر تمہارے پاس، صحیح؟ جس سے وہ وہی مراد لیتے ہیں جو ایسٹر میں ہے نا، کہ وہ صلیب کے بعد دوبارہ آ گئے۔ 12
اٹ از ٹو یور ایڈوانٹیج دیٹ آئی گو اوے، یہ تمہارے فائدے میں ہے. یعنی جب شاگردوں نے یہ بات بہت کہی آپ کیوں جا رہے ہیں ہمارے پاس سے، آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ میں جاؤں. فار اف آئی ڈو ناٹ گو اوے the paraclete will not come to you. کیونکہ اگر میں تمہارے درمیان سے جاؤں گا نہیں تو وہ آئے گا نہیں. تو اب اس سے زیادہ ان کو کیا دلیل چاہیے، یعنی رسول خدا کے لیے. اب بتائیں، یہ تو میں انہی کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، کوئی اس میں یہ ٹرانسلیٹریشن نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، بالکل صاف لکھا ہے. یہ پارکلیت کو بریکٹ میں کیوں ڈالا ہوا ہے ویسے؟ اس لیے کہ اس کے الگ الگ ترجمے ہیں نا، یعنی اس نے یہ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ اوریجنل ورڈ یہ ہے، اور جو اس نے ایڈوکیٹ اوکے، لکھا ہوا ہے یہ اس نے اپنا ٹرانسلیٹ میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ کیا. لیکن یہ صحیح، کہ اس نے وہ اوریجنل ورڈ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اصل ورڈ یہ ہے ٹھیک ہے، پیراکلیٹوس. ہیبرو جو اور جی جی. اس کے بھی یعنی کہ خود ببلکل سٹڈیز میں بھی جو ہے نا اس کے بہت سارے معنی ہیں، یہ ایک معنی پر وہ متفق نہیں ہیں یہ لوگ کہ وہ کون ہے جس سے حضرت عیسیٰ مراد لے رہے ہیں اس پیراکلیٹوس سے. تو اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو میں اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا. ٹھیک. اور یہ ایک اور دیکھ لیتے ہیں، اف یو لو می، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یو ول کیپ مائی کمانڈمنٹس، تو جو میں نے تم کو امر کہے ہیں، جو میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ ایسے زندہ رہو، تو تم ان کا خیال رکھو گے. لیکن ہر جگہ وہی بات ہے نا کہ اگر تم محبت کرتے ہو، پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر محبت کرنے کے لیے نمائندہ خدا، محبوب ہے. لیکن اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب اس کے امر پر عمل ہوگا، اس کے امر کی اطاعت ہوگی. اینڈ آئی ول آسک دا فادر، اور میں جو ہوں جانے کے بعد فادر سے یعنی خدا سے میں دعا کروں گا، اینڈ ہی ول گیو یو another پیراکلیٹ، اور وہ تمہیں ایک اور فارقلیت دے گا. یعنی تمہیں جو اس میں وہ ہے کہ جو تمہارا شیپرڈ ہوگا، جو تمہارا کمفرٹر ہوگا، جو تمہیں سکون دے گا، جو تمہاری گلہ بانی کرے گا. سو دیٹ ہی مے بی ود یو فار آل ٹائم، کہ وہ پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. دیٹ ون از دا اسپرٹ آف ٹروتھ، اور وہ ہے کہ جو روح حق ہے. ٹھیک. جس کو عالم یا دنیا cannot ریسیو، جس کو دنیا جو ہے وہ ریسیو اس کا استقبال نہیں کر پائے گی، بیکاز اٹ نیدر انڈرسٹینڈس ہم نور نوز ہم. کیونکہ دنیا جو ہے نہ اس کو سمجھتی ہے، یعنی نہ اس کی معرفت رکھتی ہے، نہ اس کا علم رکھتی ہے. یو نو ہم، تم اس کو جان لو گے، تم جانتے ہو. بیکاز ہی ریمینز ود یو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا ہمیشہ، تم میں رہے گا. اب یہ مطلب میں وہی حیران ہوتا ہوں کہ یہ خود آج ان کی کتاب میں لکھا ہے اور پھر وہ رسول خدا پر ایمان لانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو کتنے بہت بڑے جملے ہیں یہ. اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ابھی ہم نے سورہ صف کی آیت پڑھی، ایک لحاظ سے یہ اس کی تصدیق بھی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ سمجھ لیا ان کو. جب وہ آئے بالبینات تو لوگوں نے ان کو اوپن آرمز کے ساتھ قبول کر لیا. سحر مبین کہا. جی. تو وہ حضرت عیسیٰ بھی یہی کہہ کے گئے کہ وہ جو اسپرٹ آف ٹروتھ ہے، جو حق کی روح ہے، اسے دنیا قبول نہیں کر پائے گی، کیونکہ نہ وہ اس کی معرفت رکھتے ہیں، نہ اس کا علم رکھتے ہیں. تم یعنی تم جو میرے تربیت یافتہ لوگ ہو، تم جن کو میں نے یعنی پروان چڑھایا ہے، تم اس کو جانتے ہو اور جان لو گے. اور وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ رسول ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تم میں رہے گا.
یعنی تمہاری جان کا، تمہاری ذات کا حصہ بن کر رہے گا. ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی آیت میں، کہ جس کا ذکر وہ کہاں پاتے ہیں؟ توریت اور انجیل میں پاتے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ جو رسول نبی امی ہیں اس کو وہ پاتے ہیں مکتوب، لکھا ہوا تورات اور انجیل میں. تو آج یہ وہ انجیل ہے جو پتہ نہیں کتنی تحریف شدہ ہے، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے جملے موجود ہیں. اب اس کو یہ پتہ نہیں کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ کے گئے ہیں کہ میں جب تک نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. وہ کون ہے جو حق کی روح ہے؟ وہ کون ہے کہ جو جب آیا تو دنیا نے اس کا انکار کیا، دنیا اس کو قبول نہیں کیا؟ وہ کون ہے کہ جس کو صرف نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہی جس کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں؟ کلیئر نہیں بالکل؟ بالکل واضح ہے. ہم؟ ٹھیک. اور یہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کا جو ایک مناظرہ بھی بہت مشہور ہے. آئی تھنک اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا. وہ کوہ فاران سے وہ آئے گا، وہ ساری جب وہ مامون کے دربار میں ایک مناظرہ ہوا تھا، ہاں اس میں بھی جی جی. کیا تھا ہاں ایسا. اس میں تو آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا، اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ پیغمبر امی، فقیر، راجی، یعنی کہ وہی چیز جو پچھلی دفعہ ہم نے امی کے حوالے سے ڈسکس بھی کی تھی، کہ انسان کا کمال کچھ نہ ہونے میں ہے. جتنا انسان میں دنیا کا اسٹف بھرتا چلا جاتا ہے، اور جتنے انسان پر دنیاوی منزلتوں کے لیبلز لگتے جاتے ہیں، اتنا ہی وہ علم لدنی کے لیے انفٹ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بڑی بات. جی. تو جو علم لدنی کے کا اہل ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے لحاظ سے امٹی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے لحاظ سے خالی ہوتا ہے. خالی ہوتا ہے. دنیا اس کو دیکھے گی تو کہے گی یہ کون ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اوہ، اس کے پاس نہ کوئی ڈگری، نہ تعلیم، نہ مال، نہ جائیداد، نہ اسباب، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو وہی وہ کرائٹیریا ہیں. جیسے کچھ شاید ایک روایت ہے یا اہل معرفت ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل زمین میں معروف ہوتے ہیں وہ اہل آسمان کی نظر میں اجنبی ہوتے ہیں. جنہیں زمین والے بہت زیادہ پہچانتے ہیں اور جن کے گن گاتے ہیں نا، اہل آسمان ان کو جانتے بھی نہیں کہ یہ کون ہے. اور جو اہل آسمان میں باعزت ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زمین میں گمنام ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ایسے افراد کی زندگیاں جو سمجھ نہیں آتی، بہت جی. انسان کنفیوز رہتا ہے. ٹھیک، میں تھوڑا آگے چلوں یا پھر اب یہاں کافی ہے آج کی حد تک؟ ٹائم بھی آگے ہو گیا چلیں. ہمارا، تقریباً ہمارا ٹائم بھی ہو گیا کوشچن. آلموسٹ. سر ایک چیز سر، یہ جس طرح ہم نے آپ نے ابھی اس میں دکھایا انجیل میں، کیونکہ جی توریت میں بھی ہے ذکر جو کہ یہودیوں کی جی مطلب جی ان کے پاس جی. بھی سائٹیشن ہوئی تھی وہاں، اور سر اس طرح کی کوئی ریفرنس ہے سر؟ مل جائے گا؟ جیسے یہ ریفرنس تھا، توریت بہت کا، اچھا. جی جی، توریت میں نے اصل میں دیکھی نہیں زیادہ نا. یہ ایک زمانے میں دیکھ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ میرے پاس وہ آیت تھی نا میرے سامنے، جی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ بشارت. تو میں نے کہا بھائی پتہ چلے کہ کیا بشارت ہے. تو تو مجھے پھر یہ بک آف جان مل گئی. تو میں نے کہا اتنا صاف لکھا ہوا ہے اس میں، یہ تو تقریباً اس آیت کو اٹیسٹ کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے اس کی، یہاں کے بیانات. کیونکہ دیکھیں یہ بھی خوشخبری ہے نا، کہ جی میں جب تک نہیں جاؤں گا
تو وہ نہیں آئے گا، یعنی ہی ول گیو یو سم تھنگ مور. اور کیونکہ پیغمبر کوئی خود غرض تھوڑی ہے، پیغمبر کوئی اپنی انانیت پہ تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جہاں تک میں لے جا سکتا تھا تمہیں میں نے پہنچا دیا، اب ضروری ہے کہ میں جاؤں تاکہ وہ آئے جو تمہیں اگلے مرحلے پہ لے جا سکے. تو وہی بشارت والی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی بالکل سر. قدر سر واضح ہے، بائبل میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی، ہر چیز میں. ہم۔ ان لوگوں نے بھی بس ان کی سولی کو پکڑ لیا ہے، اور ہم نے بھی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو پکڑ کے جناب رسالت مآب کی ہر چیز کو پیچھے کر دیا. جی تو وہی اسی بات ہے نا کہ دیکھیں انسان کی جو اوریجنل نیت ہوتی ہے نا، وہ آپ کی جی زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ ایگزیکٹلی. زیادہ تر افراد اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کہ میں ترقی کروں، میں بلند ہوں، میں اوپر جاؤں. مثال کے طور پر میں خدا کی بارگاہ میں قابل تعریف ہوں. تو تزکیہ جی نفس اور معرفت کا کہیں کوئی وہ نہیں ہے. جی، یعنی یہ تو جیسے ہمیں ایک، آپ مل گئے، خدا کا جی شکر ہے کہ جیسے تھوڑا ہم لوگ کی نالج میں امام علیہ وہ السلام ہے. کی ایک دعا ہے، اس دعا کا آخری جملہ ہے، آئی تھنک پانچویں امام کی دعا ہے، وَاجْعَلْنِي مِنْ خِيَارِ الْعَالَمِ. اے خدا مجھے عالم میں جو خیار یعنی صاحبان خیر میں سب سے بہتر بنا دے. صاحبان اور خیر میں، خیر والوں میں سب سے بہتر بنا، یعنی کہ آپ ہمیشہ ٹاپ موسٹ لیول. آپ کو دین یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے میڈیوکر لیول پہ بھی نہیں رہنا. آپ کیوں نہیں معراج ایم کرتے؟ آپ معراج کو ٹارگٹ کریں تو کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے نا. نہیں سر، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جنت کا آخری کونا بھی ملے، آخری اس میں بھی ہو، تو وہی ہمارے لیے بہت. ٹھیک، صحیح. تو یعنی امام علیہ السلام تو ہمیشہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ آپ سبقت کرو، آپ آگے بڑھو، آپ تقرب کی راہوں میں ترقی کرو. بے شک. آپ کیوں اپنے ایک آرڈینری سی چیز کو لے کر، یعنی جو بات میں نے آپ لوگوں سے کہی کئی دفعہ کہ دنیا میں تو آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کو ایک جھونپڑی مل جائے تو آپ کبھی راضی نہیں ہوتے، چاہے ڈیزرو کریں نہ کریں. ہر ایک کو محل چاہیے. صحیح. آخرت میں ہم جھونپڑی میں رہنے کو تیار ہیں جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. آخرت کے غریب، وہ جو آپ نے سبحان سبحان کی جو تشریح جی بتائی جی تھی، اس میں میں پڑھ رہا تھا، تو یہ جو معراج کی آیت کا شروع ہے نا، وہ بھی اسی لفظ ہے، اسی سبحان سے الذی سبحان اسریٰ الذی بعبدہ. اسریٰ. جی جی تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ عروج کا تعلق، جی جی. اور نماز کو کہا بھی گیا ہے کہ مومن کی معراج. تو یہ ہے، اپروچ اپنی بدلیں تو پھر انشاءاللہ دین کا فائدہ ہے. بالکل سر. یہاں کا پتہ ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم محل کھڑا کر لیں گے، وہاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا، اس لیے جی، جھونپڑی کے چکر میں. ترکیب تو خیر وہاں کی بھی نکال لی ہے لوگوں نے. ہاں امام شفاعت کر دیں گے، اور کیا مجلسیں ترکیب کر تو لیں. نکلیں. چلیں خیر ان سب باتوں کو چھوڑیں. سر ایک کوشچن جی کر سکتے ہیں؟ جی جی ضرور. سر یہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر جیسے دل کے اندر کچھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو آپ نے جیسے دعا بتائی ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ، مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ نہیں جیسے بالکل، یہ ہمارے لیے ہے تو نا یہ دعائیں ہمارے اور دل کس کے کے اندر لیے؟ جو دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ اور دعائیں، جی 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 جی. یہ دعائیں ہمیں ہی تو تعلیم دی گئی ہیں. نہیں سر، وہ تو ہوتا نا ایکچولی وہ جو دل کے اندر آپ سم ٹائمس بات کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے، تو جی یہ ورک کرتی ہیں مجھے لگتا ہے. ہاں تو تو آپ ہائیسٹ کو ایم کریں نا. ہوں اس بارے میں بالکل. رسول خدا کا ہی ایک واقعہ ہے، پیغمبر نے اپنے اصحاب کو یہی سمجھا رہے تھے کہ جی تم نچلے درجے پہ کیوں رہتے ہو. تو آپ نے بالکل. ان کو، یعنی اب اس روایت کے اندر کہ آپ ان کو واقعہ سنا رہے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
وہ کوئی ایسی چیز ہوئی تھی کہ جس میں ایک وہ پزل آ گئی تھی ان کی قوم کے لیے، ایک پرابلم تھی ان کو، وہ کرنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اس کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بارے میں بس ان کے پاس وہ چیز تھی کہ حضرت یوسف کو دفنایا گیا ہے دریا کے اندر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام لوگوں میں ایک جھگڑا تھا ان کے قوم قبیلوں میں کہ حضرت یوسف ہمارے یہاں ہوں گے، ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں دفن ہوں گے، تو آخر میں یہ طے پایا کہ ان کی قبر دریا میں بنائی جائے، اور دریا کا پانی ہر بستی میں جاتا ہے تو ہر ایک ان کی برکت سے فیضیاب ہوگا۔ بہرحال اب وہ کدھر ہے وہ مقام، اب دریا میں تو کوئی آثار رہتے نہیں ہیں قبر کے، تو بہت اس سے پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا ایک کوئی بہت بوڑھی عورت ہے، اس کو اس کا علم ہے، پتہ ہے، تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب ظاہراً دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہوتے ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ مجھے، تو اس عورت نے کہا مجھے میں ایسے نہیں بتاؤں گی، میری شرط ہے۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ تو کہا کہ اے موسیٰ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے درجے میں رہوں گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ وعدہ کیا خدا کی اجازت سے، تو اس نے بتایا قبر کا پتہ۔ تو یعنی رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا ہمیشہ عالی نظر رکھنے والے بنو، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی بے شک سرمایہ ہے تو سستی قیمت پہ نہیں بیچ دو اسے، بے شک اگر تم کچھ بھی رکھتے ہو نا تو سب سے بہترین قیمت وصول کرو اس کی۔ اور سب سے گھٹیا شخص کون ہے؟ جو اپنے علم و ہنر کو مال دنیا کے بدلے بیچ دے، سب سے پست ہوا ہے، فانی چیزوں کے بدلے سودا کر لے اپنے علم کا۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہی تھی کہ تم دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا، اگر تمہارے پاس دینی اسکل ہے، دین ہے، تو اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا، اپنی دنیا کے لیے کوئی ہنر سیکھو، الگ سے کام کرو جس سے اپنی دنیا حاصل کرو، کیونکہ اگر تم اپنے دینی اسکلز کو یا دینی علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ گے تو اپنی آخرت تم دنیا میں کھا لو گے، ٹھیک؟ تو یہ سب چیزیں تعلیمات اسلامی ہیں کہ انسان ہمیشہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھے کہ میں دنیا میں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا دنیا متجر ہے، تجارت گاہ ہے، تجارت کی جگہ ہے، تو تجارت کرنے میں سمجھ بوجھ چاہیے ہوتی ہے نہیں چاہیے ہوتی، کون سا مال بیچنا ہے، کیا قیمت لینا ہے، کس قیمت کیا کمانا ہے۔ آپ تجارت کرنے جب جاتے ہیں بازار میں تو کیا نیت لے کے جاتے ہیں؟ جی کہ منافع ہو، نہ نہ نہ، پروفٹ زیادہ ہو۔ میکسیمائزنگ دا پروفٹ، منیمائزنگ دا لاس، اور اس کموڈٹی میں منافع کماؤں جو میرے پاس باقی رہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں کہ اگر کوئی کہے کہ جناب میں تم کو اجرت مثال کے طور پر اناج میں دے رہا ہوں، گندم دے رہا ہوں یا چاول دے رہا ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ میں اس طریقے سے اجرت دے رہا ہوں کہ اس میں 50% اناج ہے اور 50% گولڈ ہے، کون سی لے گا انسان؟ بس اس میں بول دے سب، کیوں؟ وہ کیوں؟ کیونکہ زیادہ اس میں اس کو منافع زیادہ ہوتا پروفٹ پیچھے اس کو سے زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ باقی رہنے والی ہے، گولڈ سڑے گا پائیدار نہیں۔ ہے، اناج سڑ جائے گا، جی جی، پائیدار۔ کتنے دن آپ باقی رکھیں گے اناج کو؟ بالکل صحیح؟ تو تجارت کے میدان میں یا تجارت کے بازار میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ پھر ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا متجر ہے، اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے، تو عقل مندی کے ساتھ تجارت ہونا چاہیے نا، نہ یہ کہ اپنا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ سب فنا ہو جانے والی، مٹ جانے والی نعمتوں کے بدلے میں بیچ باچ کے فارغ ہو جائے انسان۔
ऐसी ऐसी तिजारत करनी चाहिए। अब ये सब हमारे सोचने की बात है, ठीक। हमें बता तो दिया गया है, हमारी रहनुमाई कर दी गई है, हमें गाइडलाइंस दे दी गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा दिया गया है, लेकिन वो वही बात है, उस पर अमल करना, उसको ग्रैस्प करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना लाइफ में। ठीक है, चलें फिर, आज की हद तक इजाज़त। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाक जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। जैसा कि सर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़, खुदा अल्लाह खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।